الرحمن الرحیم۔ سب تعریف اللہ کی جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ آج کی جو پریس کانفرنس ہے، ایک تو میں مشکور ہوں آپ لوگوں کا کہ کچھ ایمرجنسی ہو گئی تھی، میں ادھر گیا تھا، تھوڑا لیٹ ہو گیا، اس کے لیے میں معذرت خواہ۔ یہ جو ہے یہ فالو اپ ہے، جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے سرفراز بگٹی صاحب جو ہمارے انٹیریئر منسٹر وفاق کے، انہوں نے پریس کانفرنس کی، اس کے بعد میں کر رہا ہوں۔ آج کا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو تارکین وطن ہیں، غیر قانونی، ان کو کہتے ہیں انلیگل امیگرینٹس، ان کے بارے میں ہے، وہ خواہ کسی بھی ملک کے ہیں، جو ہمارے ملک میں غیر قانونی طور پہ رہ رہے تھے یا رہ رہے ہیں، ان کے لیے جو ہے ہم نے یہ جو ہے 1 نومبر جو ڈیٹ ہے 2023 وہ آخری ڈیٹ ہے۔ اس کے بعد ریپیٹریشن پلان ہم نے مرتب کیا ہے اور وہ بالکل ہی فائنل ہو چکا ہے۔ اس لحاظ سے یہ میں کہتا چلوں کہ پہلے تو جو والنٹیرلی ہمارے جو باقی پڑوسی ملک کے جو بھی لوگ تھے جو غیر قانونی طور پر ادھر ٹھہرے ہوئے تھے، وہ جو چلے گئے ہیں والنٹیرلی، تو ان کو ہم نے ویلکم کیا کہ جی بہت اچھی بات ہے، جی خواہ جس ملک کے بھی ہوں۔ اس کے بعد 1 نومبر سے ہمارا جو ہے دوسرا ریپیٹریشن پلان، اس کے مطابق جو ہوگا ان کو ان کے ملک میں بھیجا جائے گا۔ اس کے کچھ باتیں یہ ہو رہی تھیں کہ کوئی میل ان کے ساتھ کیا کہتے ہیں اچھی طرح کا سلوک نہیں ہوگا، ناروا سلوک ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے بھائی بہن بچے بزرگ جیسے ہمارے گھر میں ہمارے پاکستانی ہیں، ویسے بھی ہمارے پڑوسی ممالک کے جو ہیں یہ وہ سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور قابل شفقت ہیں، چاہے بچے ہوں، چاہے بزرگ ہوں، چاہے خواتین ہماری بہنیں ہوں۔ تو اس لحاظ سے تو ایک پلان مرتب کیا جا چکا ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے اس کو فالو کیا جائے گا۔ کچھ سوشل میڈیا میں کچھ ایسی باتیں چلیں، کچھ ایک پن پوائنٹ انہوں نے کہا جی ایک ملک کے خلاف ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کہتا چلوں افغانستان ٹارگٹ نہیں ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارا برادر ملک ہے۔ جتنے بھی ہمارے، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ غیر قانونی ہمارے ملک میں جو رہ رہے ہیں، جو جس ملک کے بھی لوگ ہیں، تو ان کے لیے پلان بنایا گیا ہے۔ تو 1 نومبر کے بعد انشاءاللہ اس کے مطابق جو ہے ان کو بھیجا جائے گا۔ جی کوئی سوالات ہیں تو جی پوچھ سکتے ہیں سر۔ یہ ہے کہ آئی جی صاحب بھی اور آپ کے دوسرے بھی جتنے آفیسرز ہیں وہ بہت ایکٹیو ہو چکے ہیں۔ شروع میں یہ شکایات بہت آئی تھیں، تو ابھی جو ہے 1 نومبر کے بعد میں نے پہلے بھی کہا ایک بہت ہی اچھے طریقے سے بھی ہوگا، لیکن بڑی سختی سے بھی اس پہ عمل کیا جائے گا۔ اگر کوئی اتھارٹیز، ہمارے سیکورٹی فورسز بشمول ہم جو بھی لوگ بیٹھے ہیں بشمول میں، اگر میں اس میں ملوث پایا جاتا ہوں تو بالکل کارروائی ہوگی۔ یہ بتائیے کہ جو تارکین وطن قانونی طور پہ یہاں رہ رہے ہیں، ان کا یہاں مستقبل کیا ہوگا؟ تمام کاروبار ان کے ہاتھ میں کس طرح اس وجہ سے؟ جی ابھی یہ اپنا وفاقی وزیر بگٹی صاحب نے بھی یہی بات کہی ہے میں سے کچھ دیر پہلے۔ 50,000 روپیز جو ہے ہمارے روپیز 50,000 پاکستانی کرنسی، وہ ان کو لے جانے کا ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی غیر قانونی طور پہ ادھر رہ رہا ہے تو میں نے پہلے بتایا کہ یہ جو ہے ایک تو میں ایک نرم میسیج بھی جا رہا ہے، ایک سافٹ میسیج بھی، اور اس کے ساتھ ہارڈ فس سے بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی ایسے چھپے گا یا کچھ کرے گا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اچھا جمالی صاحب، آپ نگران حکومت ایسا ہے، نگران حکومت ہے کہ اختیارات بھی کم ہوتے ہیں اور اساس ہوتے ہیں، کیونکہ الیکشن کے سیزن ہوتے ہیں، الیکشن میں سیاسی جماعتوں میں خدشات ہوتے ہیں۔ اسی حوالے سے ہم نے کہا یہاں پر ایک لانگ مارچ کو روکنے کی کوشش کی بی این پی کی جانب سے، پولیس نے جو ہے صحافیوں کو بھی کوریج سے جو ہے روکا، اور اسی طرح بہت سے معاملات جو خاص کرنے کی جو اجازت نہیں دی گئی، اور دفعہ 44 بھی آپ نے ایسے کیمپ پر نافذ کیا جبکہ جو ہے الیکشن ریلیوں اور ان کے تو جو ہے سیزن میں ہی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں۔ تو ایک جو اختر مینک صاحب ان کا کہنا ہے کہ نگران حکومت بار بار جو ہے الزامات بھی لگاتے ہیں کہ آپ لوگوں کو دیوار سے لگانے کی کوشش پوائنٹ جی پوائنٹ آپ کا میں سمجھ گیا۔ ایک تو دفعہ 144 اس لیے لگائی گئی تھی کہ حالات کی وجہ سے، کیونکہ ایک بڑا ثانیہ ہوا تھا پہلے بھی، سب آپ کو پتہ ہے، اپنا عید میلاد النبی کے دن، تو ہر مسلمان ہر انسان کے لیے وہ دکھ کی گھڑی تھی اور بہت المناک تھا، اس وجہ سے دفعہ 144 لگائی گئی تھی۔ اور جو یہ الزامات، یہ میں آپ کو بتا دوں وٹ سے لے کے کوئٹہ تک اور ان کی جو ڈیسٹینیشن کی ہوئی تھی ایوب اسٹیڈیم تک، فل سیکیورٹی
اگر آپ ذرا اس کو آپٹمسٹک لیں، فل سیکیورٹی سیفٹی لوگوں کی وہ ہماری جو ہے نگراں حکومت کی، ٹرانسپیرنٹ الیکشنز اور دوسرا امن و امان کی پوزیشن، تو ہم نے عوام کی جو ہے کسی بھی حالت میں ہمارے لیے فوکس بھی ہے، پریورٹی بھی ہے. تو یہ دو چیزیں کر کے تیسری چیز پھر آتی ہے کہ اگر ایسے الزامات ہیں، دیکھیں ہمارا جو بھی ہے کانشینس، ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب، ہماری پوری کیبنٹ، ہم بالکل کلیئر ہیں، ہم کام کے لیے آئے ہوئے ہیں. اگر ہمارا ماضی بھی دیکھا جائے تو ہم کسی بھی قسم کی میل پریکٹسز میں کوئی بھی نہیں ہے ملوث، تو ہماری بالکل نیت صاف ہے. اس لحاظ سے ہم یہ کہتے ہیں، اور اس سچویشن پہ ویسے تو آج کا ٹاپک اور تھا، یہ بھی کہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ کہتے رہے کہ دونوں فریقین اس مسئلے میں بتا رہا ہوں، دونوں فریقین، اور اس کے علاوہ بھی جدھر بھی ہوگا ہم سب کے لیے بیلنسڈ، اور انشاءاللہ تعالی ہماری پہلی جو فوکسڈ ہوگی، وہ جو پریورٹی ہوگی، وہ انشاءاللہ امن و امان ہوگی. ابھی میں یہ آپ کو کہتا چلوں کہ کیونکہ ہمارا جو پڑوسی ملک ہوگا، جو پڑوس سے زیادہ آیا ہوگا، تو اس کا انعام لیا جائے گا. وجہ یہ ہے کہ کوئی امریکہ سے یا شمالی امریکہ یا جنوبی امریکہ یا یورپ سے کوئی مطلب پریکٹیکل سپیکنگ کوئی یہ نہیں کہ پاکستان آ کے رہے گا. اگر ایسے بھی ہوں گے، لیکن بلک جو ہے وہ کیونکہ اس ہماری جو کہہ لیں کہ ہمارا لک ایسا ہے، اس ٹائم ایسا ہے، کیونکہ وہ بہت بڑی تعداد میں ماضی میں ہمارے پاس رہے تھے ایز مہاجرین، افغانستان سے میں کہہ رہا ہوں. اس وجہ سے کیونکہ ہر کوئی افغانستان کا نام لے رہے ہیں، صرف یہی وجہ ہے. ورنہ کہ یہ ہے کہ جو بھی غیر قانونی طور پہ ہمارے ملک میں ہے، جو ہمارے پاس ڈیٹا کلیکٹ ہو جائے گا نادرا وغیرہ میں، وہ بھی اس میں بھی کام چل رہے ہیں. اس وجہ سے جو ہے حاجی سروس جنرل آرمی کے وہ ان کو دیا ہے ان کا انچارج، اسی وجہ سے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسٹریم لائن بھی ہو جائیں اور لوگ جو ہیں وہ پتہ بھی چل جائے کہ کون ہے کون غیر قانونی رہ جی تقریباً، کیونکہ میں اسپیسیفکلی بلوچستان کا کہوں گا، کل تک جو تھا تو ماشاءاللہ 14,000 چمن کے راستے، جس میں جو بلک ہے وہ والنٹیرلی گئے ہیں، جو 30 کے 40 سے اپریہینڈ کیے ہیں ایف سی یا ہماری پولیس نے. اس کے علاوہ جو ہے جو والنٹیرلی گئے ہیں یہ فگر ہمارے پاس ہے. 14,000 افراد ہیں. جی جوانی صاحب آپ نے بتایا کہ آپ نے کہا کہ لگ بھگ تقریباً جی یکم نومبر سے جو دوبارہ کو بھیجنے کا عمل جو شروع کیا جائے گا، یہ پروسیس کیسے ہوگا، کیسے کچھ شناخت کیا جائے گا؟ کیونکہ جو ان کا اولیاء ہے، کنوینسن ہے، بالکل یہاں کے مقامی لوگوں کو بتائیں بالکل شناخت کرنے کے لیے کیا عمل ہے، تو دوبارہ بھیجنے کے لیے کیا آپ لوگوں کو ساتھ پلان ہے، کیسے بھیجیں گے؟ جی اس کے لیے یہ ہے کہ ایک تو ہم نے سارے علاقوں میں آپ کو پتہ ہوگا کہ جیو فینسنگ جو ہمارا بہت اچھا مرتب ہو چکا ہے سسٹم انشاءاللہ تعالیٰ، اور نادرا کے ساتھ یہ سارے کنیکٹ ہو کے حکومت اور ساتھ جتنے بھی ادارے ہیں ہم سب لوگ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم ایز اے عوام، میں پہلے بھی میں 2-3 دفعہ یہ کہہ چکا ہوں، ہم ایز اے عوام، ایز اے پاکستانی، ہم نے ان لوگوں سے پہلے بھی ریکویسٹ کی ہے، ابھی بھی کہا ہے، ہم سب جانتے ہیں اگر میرے پڑوس میں کوئی اگر غیر قانونی کوئی رہ رہا ہے تو مجھے پتہ ہونا چاہیے اور مجھے اتھارٹیز کو بتانا چاہیے. جی ہاں جی.